السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے انٹروڈکشن ٹو ورلڈ ریلیجن، یعنی دنیا کے بڑے مذاہب کا تعارف۔ دنیا کے بڑے مذاہب میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے قدیم مذہب جوڈائزم یعنی یہودیت کی، جو کہ 20ویں صدی سے 4000 سال قبل کا مذہب ہے۔ لفظ یہودیت جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے یہودا سے منسوب ہے، لیکن پریزنٹ ایج میں تورات اور تلمود کے جو تمام فالورز ہیں ان کو یہودی کہا جاتا ہے، پھر چاہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں یا پھر دیگر اقوام میں سے۔ یہودیوں کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب اسرائیل بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیت کے لیے نسلی، سامی اور آسمانی مذہب کے الفاظ بھی بولے جاتے ہیں۔ سامی مذہب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں یہ، اس وجہ سے ان کو سامی کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کی تعداد اگر ہم دیکھیں تو تعداد کے لحاظ سے یہودیت جو ہے وہ کوئی بڑا مذہب جو ہے وہ نہیں ہے۔ تقریباً جو ہے وہ دنیا میں اس وقت یہودیت کے جو فالور ہیں وہ 1.5 کروڑ کے لگ بھگ ہیں، لیکن اگر اثر و رسوخ کی بات کی جائے تو اثر و رسوخ جو ہے وہ یہودیوں کا اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اکانومی پر یہودیوں کا کنٹرول ہے، میڈیا پر یہودیوں کا کنٹرول ہے۔ اس کے علاوہ جو ورڈ سسٹم ہے اس میں بھی سب سے زیادہ انٹرفیئرنس اگر کسی کی ہے تو وہ صرف یہودی ہی ہیں۔ مذہب یہودیت کی مقدس کتاب بائبل کہلاتی ہے۔ بائبل کے میننگ ہے مقدس صحیفہ۔ بائبل کی اصل زبان جو ہے وہ عبرانی ہے اور یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ اولڈ ٹیسٹامنٹ یعنی عہد نامہ قدیم یا عہد نامہ عتیق کہلاتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ نیو ٹیسٹامنٹ یعنی عہد نامہ جدید کہلاتا ہے۔ عہد نامہ قدیم یا عہد نامہ عتیق جو ہے وہ یہودیت کا مقدس ادب ہے، جبکہ نیو ٹیسٹامنٹ یعنی عہد نامہ جدید جو ہے وہ عیسائیوں کا مقدس دینی ادب ہے۔ ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں مذہب یہودیت کی، تو اس لیے ہم یہودیت کا جو مقدس ادب ہے اسی کو ڈسکس کریں گے۔ یہودیت کا جو مقدس ادب ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک عہد نامہ قدیم یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے اور دوسرا جو ہے وہ تلمود۔ عہد نامہ قدیم میں 39 کتابیں شامل ہیں، جن میں تورات، انبیاء کی کتب اور مقدس صحائف وغیرہ جو ہے وہ شامل ہیں۔ تورات 5 کتابوں پر مشتمل ہے، جن میں پہلے نمبر پر ہے پیدائش، دوسرے پہ خروج، تیسرے پہ اخبار، چوتھے پہ گنتی اور 5ویں پہ ہے استثناء، اور اس کی جو حیثیت ہے مذہب یہودیت میں وہ ریٹن لا کی ہے، جبکہ تلمود کی جو حیثیت ہے وہ قانونی تشریحات کی ہے، اور اس کی 2 قسمیں ہیں، بابلی اور شامی، یعنی تلمود کو مذہب یہودیت میں جو ہے وہ اورل لا کی جو ہے وہ حیثیت حاصل ہے۔ عہد نامہ قدیم اس کے علاوہ مذہب یہودیت میں تنخ یا تنخ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس کے 3 اجزاء ہیں، تورات، نبیین اور کتبین۔ کیتھولک اور راسخ الاعتقاد جو کلیسا ہیں ان کے مطابق عہد نامہ قدیم میں 46 کتب ہیں، جن کو وہ اسفار کہتے ہیں، جبکہ پروٹسٹنٹ اور یہود کے نزدیک جو ہے وہ عہد نامہ قدیم میں 39 کتابیں شامل ہیں۔ اور اس کی وجہ جو اس اختلاف کی ہے وہ یہ ہے کیونکہ یہود جو ہیں وہ صرف تورات میں ان کتابوں کو شامل کرتے ہیں جو عبرانی زبان میں لکھی گئی ہیں۔ جو کتابیں یونانی زبان میں لکھی گئی ہیں یہودیوں کے نزدیک وہ مذہبی اور قانونی حیثیت جو ہے وہ نہیں رکھتی ہیں، اس لیے وہ اس کو اس میں شامل بھی نہیں کرتے۔ بائبل کا انگریزی میں جو ترجمہ ہے وہ پہلی بار 1610 میں ہوا تھا، جیمز اول کے عہد میں، اور 40 کے قریب جو یہودی علماء تھے انہوں نے 6 سال کے عرصہ میں اسے کمپلیٹ کیا تھا، اور اس کو کنگ جیمز ورین کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا تھا۔ پہلا جو مجموعہ تھا یا پہلا جو نسخہ تھا عبرانی سے انگریزی زبان میں منتقل کیا گیا۔ تو یہ تھا مذہب یہودیت کا مختصر سا تعارف۔